اندر یا رسول اللہ کا عقیدہ، دعاؤں کے اندر آ میرے مصطفیٰ کریم خود یہ عقیدہ امت کو دے رہے ہیں. اٹھاؤ سنن ابن ماجہ، اٹھاؤ جامع الترمذی، اٹھاؤ سنن نسائی شریف، تینوں کتب حدیث میں اور بھی دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن علماء کی خدمت میں عرض کروں، علماء کی توجہ چاہوں گا، کسی خائن نے جامع الترمذی اور سنن نسائی میں اس حدیث میں موجود یا محمد کے لفظ نکال دیے ہیں. اس لیے آپ ذرا خبردار رہیں. میں سنن ابن ماجہ میں آج بھی موجود ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی کہے نا جی دکھائیں جامع الترمذی میں یا محمد لفظ کدھر ہے، دکھائیں جناب سنن نسائی میں کدھر ہے. اس سے کہو یا محمد کے لفظ نکال کے نا ذرا اس عبارت کی ترکیب کر کے تو بتا دے، ہم تیرے ساتھ بستر اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بھائی خیانت ہے، خیانت. جامع الترمذی میں اگر آج کسی نجدی نے یہ واردات کر کے یا محمد کے لفظ نکالے ہیں تو ہمیں پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ میں جامع الترمذی کے حوالہ سے یہ روایت لائی ہے. التوسل والوسیلہ میں آج بھی دکھا سکتا ہوں یا محمد کے لفظ موجود ہے. اور پھر نشر الطیب کے آخر میں اشرف علی تھانوی نے جامع الترمذی سے یہ روایت نقل کی ہے. نشر الطیب میں آج بھی یا محمد کے لفظ موجود ہے. ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سنن ابن ماجہ صفحہ 100 پہ یہ حدیث موجود. حضرت عثمان بن حنیف راوی فرماتے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا، اوپر سے ایک نابینا شخص آیا، عرض گزار ہوا یا نبی اللہ آنکھیں چاہیے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اچھا یہ دعا کر. اب ذرا دعا سنیے گا. مصطفیٰ کریم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں، بمحمد نبی الرحمہ، محمد الرسول اللہ کے واسطے سے. اگلے لفظ سنیں گے، جتنے روح افزا لفظ ہیں، اتنی پرزور سبحان اللہ. اب دعا مصطفیٰ سکھا رہے ہیں، آگے مصطفیٰ نے لفظ دعا میں کیا ڈالے، یا محمد، ہائے ہائے ہائے، یا محمد انی قد توجہت بک. میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس لیے میں یا محمد وہ حدیث کے منوان لفظ پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ یا رسول اللہ کہیے، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی. اے میرے محبوب نبی، میں آپ کے واسطے سے، آپ کی توجہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. حاذہ لتقضی، کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے. اللہم فشفع فی، اے اللہ مصطفیٰ کریم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور سنن ابن ماجہ ہے، صفحہ 100 ہے. اب اس پہ میں کلام کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا اس وقت مانگنا جائز ہے جب مصطفیٰ کریم پاس موجود ہیں، کیونکہ ندائی کلمات ہیں یا محمد کے. میں پہلی بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعا تو اللہ سے کرنی ہے نا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، دعا ہر حال میں اللہ سے کرنی ہے، چاہے مصطفیٰ کریم کے سامنے کریں یا مصطفیٰ کے اس ظاہری زمانے کے بعد کریں. تو میں نے کہا دعا تو خالصتاً اللہ سے کرنی ہے، تو مصطفیٰ نے دعا کے اندر یہ یا محمد کے لفظ کیوں رکھے؟ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ تم کہو مصطفیٰ کریم کے سامنے، بھئی اگر تو مصطفیٰ کریم فرماتے میرے غلام یہ دعا تیرے لیے ہے، لکا ولا لغیرک، یہ تیرے لیے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کہتے ہاں یہ دعا صرف صحابی کے لیے ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، تو میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میں نے تو اس لیے جلدی قربانی. حضرت جابر ہیں یا حضرت ابو ہریرہ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں میرا خیال. اب ذرا تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں. عرض کی یا نبی اللہ میں نے اس لیے جلدی قربانی کر دی کہ پڑوسیوں کو گوشت پہنچ جائے. سبحان اللہ.
کیا اچھی سوچ ہے یار, آپ بھی یہ سوچ بنائیں. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن قربانی نہیں ہوئی. یا نبی اللہ کیا کروں؟ فرمایا دوسری کو قربانی ہے. یا نبی اللہ 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا تو کر لے لاکا, یہ تیرے لیے, ولا لغیرک, کسی اور کو اجازت نہیں. آپ پڑوسیوں سے پوچھئے جو نبی کو بے اختیار کہتے ہیں, ان سے پوچھئے جناب والا دمبے کی بات تو اور ہے, 6 ماہ کبھی ہو, اگر ریوڑ کے ساتھ ملتا جلتا پشت میں ڈال جائے تو جناب والا سال سے کم بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بکری کی نسل ہو تو بد نسل صاحب سے پوچھئے. اب کل کوئی کہے نا اچھا ہمیں بد نسل کا, اسے کہا اچھا آپ ہیں, سمجھ نہیں آئی ہے کیونکہ میں نے تو نام نہیں لیا. تو سامع نزیر شام میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ تیرے لیے. اب بھائی مولوی صاحب سے پوچھو مولانا اب بتائیے کہ بکری کا 6 مہینے کا بچہ چل جائے گا؟ نا 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 نا, سال پورا ہونا چاہیے. اس کو یار یہ سب کے لیے, کہا جی دین میں ہے, دین میں ہے. اس کو اچھا تو دین تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, کہا جی جی. اسے کو حضرت ابو ہریرہ کو کس نے اجازت دی تھی کہ 6 مہینے کا تو کر لے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اب مانو گے نا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اختیار دیے ہیں, اختیار فی التشریع. مصطفیٰ نے فرمایا اب لاکا ولا لغیرک, یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ابو ہریرہ کے لیے. اچھا مسلم شریف کتاب الجنائز, میرے نبی نے فرمایا میت پر بین کر کے رونا, نو خانی بین کر کے رونا حرام. ام عطیہ عرض کرتی ہے یا نبی اللہ ایک مہربانی فرمائیے, فلاں قبیلے کے معاملے میں مجھے اجازت دے دیجئے کیونکہ میرا فلاں فوت ہوا تھا تو انہوں نے نو خانی کی تھی, انہوں نے بین کیا تھا, تو مجھے ان کے معاملے میں آپ اجازت دے دیں. نبی پاک نے فرمایا لے ام عطیہ کا, یہ میں صرف ام عطیہ کو اجازت دے رہا ہوں, اور وہ بھی صرف فلاں قبیلے کے متعلق, ان کی میت پہ یہ بین کر کے رو سکتی ہے مگر دوسرے کے لیے حرام ہے. تو معاملہ سمجھ آ گیا. تو اگر مصطفیٰ کریم یہاں کہہ دیتے کہ میرے صحابی تمہیں دعا سکھا رہا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا تو بات سمجھ آتی, لیکن مصطفیٰ نے یہ فرمایا نہیں فرمایا. اس لیے یہ تعلیم پوری امت کے لیے ہے, اور یہ بھی جاننا ضروری کہ کیا صحابہ نے اس عمل کو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جاری رکھا؟ ہاں رکھا. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے جو معجم الکبیر کی نامی جلد صفحہ 30 پر موجود ہے. یار اپنا ذوق پورا کر لیا, میرا بھی پورا کرو نا ذوق یار. معجم الکبیر کی نامی جلد صفحہ 30, اس پہ یہ حدیث, اور یہ بھی حدیث صحیح. اور اس حدیث کے بھی راوی, مزے کی بات سنو, اس حدیث کے راوی کون تھے؟ عثمان بن حنیف. وہی عثمان بن حنیف, بعض حنیف بھی کہہ دیتے ہیں عثمان بن حنیف, جس طرح نبی پاک کی بارگاہ میں, اسی طرح ابو بکر پاک کی بارگاہ میں آنا جانا, حضرت عمر کی بارگاہ میں آنا جانا, اسی طرح حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں بھی آتے جاتے تھے. ایک سائل کو دیکھا نا کہ حضرت عثمان غنی کے دربار سے آ رہا ہے, اور اس کے منہ پہ, اس کے چہرے پہ غمناکی دیکھی, تو پوچھا بھائی کیوں غمگین ہو؟ کہا حضرت عثمان غنی کے پاس گیا تھا, کوئی سوال کرنا تھا, ایک مجبوری تھی, ایک پریشانی تھی, لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو میں واپس آ گیا. اب اسی حدیث کے راوی عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ دیکھو میں حضور کی بارگاہ میں, توجہ میری طرف رکھے, توجہ دائیں بائیں نہ دیکھے, میری طرف دیکھے. عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, اسی طرح ایک سائل آیا تھا, اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا نبی اللہ میں نابینا ہوں, تو میرے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ. تو یہ دعا میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں, تو بھی یہ دعا پڑھ. اب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد عثمان غنی کے دور میں خود عثمان بن حنیف صحابی رسول جو اصل اس حدیث کے راوی ہیں, وہ آگے اس سائل کو بتا رہے ہیں یہ دعا کر. گویا صرف نابینے کے لیے نہیں ہے, تیرا بھی جو سوال ہے یہی دعا پڑھ, اسی نیت سے پڑھ. سائل کہتا ہے میں نے دعا پڑھی, عثمان غنی نے مجھے خود ہی بلا لیا اور مجھے فرمایا آئندہ کبھی مشکل ہو تو میرے پاس آ جانا. محدث ابن جزری حسن حسین میں, بعد حسن حسین بھی کہہ دیتے ہیں,
حسن حسین میں لکھا کہ لوگوں یہ مجرب عمل ہے، جس کا کوئی مشکل حل نہ ہو وہ یہ والی دعا پابندی سے پڑھے. اس کے اندر یا محمد کے لفظ موجود ہیں. اور علامہ زاہد کوثری کون ہے؟ علامہ زاہد کوثری زورا مصری جیسے بندے جس کو الامام کا لقب دیں، اور پھر البانی متعصب قسم کا وہابی، اس نے جناب والا علامہ زاہد کوثری کی ستائش کی ہے، ان کا علمی مقام بیان کیا ہے. علامہ زاہد کوثری نے مقالات کوثری میں یہی معجم الکبیر کی حدیث لکھ کے آخر میں کیا فرمایا؟ انہو لا یختص بزمنہ. تین باتیں انہو لا یختص بزمنہ. پہلی بات یہ کہ لوگوں یہ دعائیہ کلمات مصطفیٰ کے اس ظاہری زمانے تک نہیں، ہر زمانے کے لیے. وہذا توسل بہ ونداء بعد وصالہ صلوات اللہ علیہ. فرمایا مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ سے توسل کرنا بھی ثابت ہو گیا اور مصطفیٰ کو پکارنا بھی ثابت ہو گیا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب ابن تیمیہ دو باتیں کرتے ہیں اس حدیث کے تحت التوسل والوسیلہ میں. کہتے ایک تو یا محمد کے لفظ ندائیہ کلمات اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ مصطفیٰ کریم اس وقت خود موجود تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ معجم الکبیر کی نامی جلد 37 یہی حدیث اس کے اندر یا محمد کے لفظ موجود، تو خود حضرت عثمان بن حنیف نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ دعا خود آگے سکھائی. ایک بات. دوسرا ابن تیمیہ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اس حدیث کے جو سیکنڈ لاسٹ الفاظ ہیں اللہم فشفع فیہ، اے اللہ تو رسول اللہ کی شفاعت میرے حق میں قبول کر، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا اس وقت جائز ہے جب حضور آپ کے لیے طلب مغفرت اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہوں. جب حضور تمہارے لیے شفاعت کر رہے ہوں، تو چونکہ اب حضور شفاعت نہیں کر رہے، ہمارے لیے طلب مغفرت نہیں کر رہے، اس لیے ہم یہ دعا نہیں مانگیں گے. ابن تیمیہ نے بڑی خطرناک بات کی التوسل والوسیلہ میں. میں دعوت فکر دیتا ہوں ابن تیمیہ کو، شیخ الاسلام کہنے والوں کو، کہ ذرا غور کرو. ابن تیمیہ کہتے ہیں توسل رسول کی 5 صورتیں ہیں. ایک ہے دعائے رسول، دوسرا ہے اطاعت رسول، تیسرا ہے جناب والا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک ہے دعائے رسول، دوسرا ہے شفاعت رسول، تیسرا ہے محبت رسول، چوتھا ہے اطاعت رسول، اور پانچواں ہے ذات رسول. ابن تیمیہ کہتے ہیں علماء توجہ کریں، ابن تیمیہ توسل والوسیلہ میں کہتا ہے کہ یہ 5 توسل رسول کی صورتیں بنتی ہیں: دعائے رسول، شفاعت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول، ذات رسول. میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں ابن تیمیہ کا التوسل والوسیلہ سے. ابن تیمیہ کہتا ہے اس وقت صرف 2 صورتوں میں حضور سے توسل جائز ہے: اللہ کی بارگاہ میں حضور کی محبت کا توسل اور حضور کی اطاعت کا توسل پیش کر سکتے ہیں. بس رہا دعائے رسول. بڑی کمال کی بات، توجہ کرنا، بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں. ابن تیمیہ کہتا ہے اس وقت توسل رسول کی صرف 2 صورتیں جائز ہیں. کون کون سی؟ اے اللہ حضور کی محبت کا واسطہ، اے اللہ حضور کی اطاعت کا واسطہ. کہتا ہے یہ صرف 2 واسطے اس وقت صرف ان 2 صورتوں میں توسل جائز ہے. توسل رسول 2 صورتوں میں جائز ہے. کہا دعائے رسول اور شفاعت رسول کا توسل وہ اس وقت جائز ہے جب خود حضور تمہارے لیے اللہ سے طلب مغفرت کر رہے ہوں، دعا مانگ رہے ہوں. چونکہ اب حضور دعا نہیں مانگ رہے، میں نے کہا یہ آپ کا بلنڈر ہے تیمیہ صاحب. میں ثابت کرتا ہوں اللہ کی قسم آج بھی مصطفیٰ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور سنو، صحیح حدیث سنو، بلکہ حدیث سے پہلے قرآن سنو. سورہ محمد سنو، آیت نمبر 19 سنو. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نبی اپنی امت کے لیے میری بارگاہ میں طلب استغفار کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اب رکھو ان کے سر پہ قرآن کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، تو کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ میں بڑے پتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ انہیں کہو تلاوتن تو منسوخ نہیں، ہمیں بھی پتا ہے۔ کیا حکمن منسوخ ہے؟ اگر حکمن منسوخ ہے تو ثابت کرو۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اگر نہیں حکمن بھی منسوخ نہ ہو، تلاوتن ویسے منسوخ نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا آج بھی حضور امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب آؤ حدیث سنو، صحیح الرجال حدیث مجموع الزوائد کے اندر موجود اور مواہب اللہ دنیا کے اندر بھی موجود، کنز العمال کے اندر بھی موجود، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی، اور یہی بات حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم، فرمایا میرے غلاموں میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ تم حدیثیں سنتے سناتے ہو، وفاتی خیر لکم، میرے غلاموں میرے دنیا سے پردہ کر جانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، تورد علی اعمالکم، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے۔ فما رأیت من خیر، اگر میں تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ علیہ، اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ وما رأیت من شر، اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کروں گا۔ میں نے کہا آج بھی امت کے لیے حضور دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور ابن تیمیہ نے آگے انتہائی خطرناک بات کی، ذرا توجہ سے سننا۔ کہتے ہیں توسل رسول کی 5 صورتیں، دعائے رسول اور شفاعت رسول، یہ تو اس وقت بھی نہیں کر سکتے، ہاں اس وقت کریں گے جب حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ رہا محبت رسول اور اطاعت رسول، یہ 2 وسیلے پیش کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں جو 5واں وسیلہ ہے نا، بڑی خطرناک بات ہے، توجہ کرنا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو 5واں وسیلہ ہے نا مصطفیٰ کا، وہ ہے ذات رسول کا۔ مصطفیٰ کی ذات کا وسیلہ اس دور میں تو کجا نبی پاک کی اس ظاہری زمانے میں بھی نہیں پیش کر سکتے جب حضور خود صحابہ کے درمیان موجود ہیں۔ ہاں اس پہ بھی سبحان اللہ، توجہ ہے کوئی نہیں؟ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ میں نے کہا ابن تیمیہ صاحب میں قرآن کی نص سے ثابت کر دوں ذات رسول کا وسیلہ؟ جب کفار نے عرض کیا مالک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر تیرا نبی سچ ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت، نہیں میں انت اتنا تھوڑا کم کر رہا، وانت فیہم، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں ان پہ پتھروں کی بارش کیسے کروں؟ انت، تو جو ان میں موجود ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کافر کیا حضور سے محبت کرتے تھے؟ تو محبت رسول والا وہ توسل نہیں پایا جاتا۔ کیا مصطفیٰ کی اطاعت کرتے تھے کافر؟ تو اطاعت رسول کا توسل بھی نہیں پایا جا رہا۔ دعائے رسول اور شفاعت رسول، تو کیا مصطفیٰ کریم ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے؟ تو کون سا توسل؟ انتا، ذات مصطفیٰ کا توسل۔ اچھا میں اس آیت کو مکمل کر لوں، جو کہتے ہیں اعمال ہی وسیلہ ہوتے ہیں، ذوات وسیلہ نہیں ہوتی، ذات وسیلہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم کی ذات کو اللہ نے پہلے بیان کیا، اعمال کو بعد میں بیان کیا۔ کیسے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نہیں محبوب ان پہ میں پتھروں کی بارش نہیں کرتا کہ تو ان میں موجود ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ان پہ اس لیے بھی پتھروں کی بارش نہیں کرتا کہ یہ دعائے مجھ سے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں بھی کمال کی بات ہے، اب رکھنا ان کے سر پہ قرآن، پوچھنا ان سے کہ جناب وہ کیا اللہ سے مغفرت طلب کر رہے تھے کافر؟ وہ تو پتھروں کی بارش طلب کر رہے تھے، اللہ سے مغفرت کب طلب کر رہے تھے؟ مولوی جی بتاؤ
تمہارے ذمہ قرض ہے قرآن مجید کا. یہ بتاؤ وہ کب مغفرت کر رہے تھے؟ وہ تو اللہ سے پتھر مانگ رہے تھے, مغفرت تو نہیں مانگ رہے تھے. پھر اس آیت کو کس کنارے لگاؤ گے؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اب کافر کہاں استغفار کر رہے ہیں؟ اب ان سے پوچھنا بھی کافر استغفار تو نہیں کر رہے. اللہ نے فرمایا محبوب تو ان میں ہے تب بارش نہیں بھیجتا, یہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تب بارش پتھروں کی نہیں کرتا. اب ان سے پوچھو, یہ دوسرے جنم میں بھی جواب دے جائیں میں ان کے ساتھ بستر اٹھانے کے لیے تیار ہوں. کافر دعائیں مغفرت کر رہے تھے, طلب مغفرت کر رہے تھے, تو پھر اس آیت کا مطلب سمجھاؤ. مفسرین نے فرمایا, مجاہد کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی ان ارواح کی طرف اشارہ کر رہے جو ان کافروں میں آنے والے بچے جن کی روحیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ وہ کل مصطفیٰ کی آ کے غلامی اختیار کریں گے, وہ عالم ارواح میں اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. یہ تقریر مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی, پہلے آپ مزے میں لگے رہے ہیں, توجہ ہے کوئی نہیں ہے. اب ان سے پوچھو جناب عالم ارواح میں وہ جو استغفار کر رہے ہیں وہ تو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں, اور ان کا نفع ان کافروں کو کیسے پہنچ گیا؟ میں نے کہا مولوی جی زمین پہ لیٹ جاؤ یا ٹانگیں اوپر کرو, کان ادھر سے پڑھو ادھر, جو مرضی کر لو, تمہیں اس عقیدے پہ آنا پڑے گا جو میں بیان کر رہا ہوں, وگرنہ اس آیت کو تم اس کی ڈیفینیشن بیان کرو کبھی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے اگر عقیدہ ہمارے والا نہ ہو. کیونکہ بلا بھائی کافر کیسے اللہ سے مغفرت طلب کرے؟ وہ تو پتھروں کی بارش طلب کر رہے ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ کون استغفار کرنے والے؟ فرمایا ان کی پشتوں میں ان کے آنے والی اولاد جو مصطفیٰ کی غلام بننی ہے وہ عالم ارواح میں. اچھا حضور دنیا سے چلے گئے ہیں, اب کیا نفع دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جو دنیا میں آئے ہی نہیں, وہ اپنے باپ دادا کے لیے بچت اور جناب نفع کا باعث بن رہے ہیں. میں نے کہا بدبختو تم نے ذات مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے. اچھا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں چاہتا تو مکے والوں کو رگڑ دیتا, لیکن ان پہ میں عذاب نہیں بھیجتا. کیوں؟ فرمایا محبوب تیرے چند غلام ہیں, تجھ پر دل سے تو ایمان لا چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ایمان ظاہر نہیں کیا, دل سے تیرے غلام ہو چکے ہیں, مجھے ان کا حیا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا تجھے مولوی کہوں مولانا کہوں کیا کہوں, یہ تو قرآن ہے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. اب عجیب بات ہے کہ مصطفیٰ ہائے ہائے سبحان اللہ, بھائی مصطفیٰ کے چند غلام مکے میں ہیں جنہوں نے ابھی مصطفیٰ کریم پر ایمان لانے کا اظہار بظاہر نہیں کیا, لوگوں کے سامنے نہیں کیا, اعلانیہ نہیں کیا, اقرار باللسان لوگوں کے سامنے نہیں کیا, لیکن تصدیق بالقلب دل سے مان چکے ہیں مصطفیٰ کو, ایمان لا چکے ہیں مصطفیٰ پہ, مگر ایمان ظاہر نہیں کر رہے. اللہ ان کا حیا کر کے مکے کے کافروں کو برباد نہیں کرتا. میں نے کہا خدا کی قسم اگر میرے نبی کے ان غلاموں کا اتنا حیا ہے جنہوں نے اپنا ایمان بھی ظاہر نہیں کیا, ان کا کتنا حیا ہوگا جو دین کی ماریں کھا کھا کے بھی آج بھی مفتی اعظم بلوچستان دین کا جھنڈا یہ بلند کر کے کھڑے ہیں. میں نے کہا تم بھی بچے ہو تو سنیوں کی وجہ سے بچے, ہم تم میں ہیں. سمجھ نہیں آئی کیوں؟ میں نے کہا صحت عقیدہ, ہم سچے عقیدے والے تم میں ہیں, ایسے نہ پھولو تم بڑے درس قرآن دیتے تم بڑے مدرسے. میں نے کہا ہمیں دعائیں دو, ہم میں تبھی بچے ہوئے ہو. اس جملے کا ٹیسٹ احسان صاحب نے لیا, باقی سارے چپ بیٹھے ہو, توجہ کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ کو اونچی.
اور پیار سے کہو سبحان اللہ. تو بھائی یا محمد کے لفظ خود مصطفیٰ کریم نے دعا میں رکھے یا نہیں؟ یار بولو تو صحیح. تو یا رسول اللہ کا عقیدہ خود مصطفیٰ نے دعاؤں میں دیا یا نہیں؟ اچھا یہ حنفی ہے نا، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. اب ذرا توجہ کر رہا، ان کو کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہتے ہیں امام اعظم حنیفہ کی. ان کو ٹھیک ہے، میں امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا میچ کرو اس کے. آئیے امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ. سبحان اللہ. یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا. یہ امام اعظم بول رہے ہیں. یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدنی بجودک وعرضنی برداک انت طامع لأبی حنیفہ فی الانام سواک انت الذی لما توسل بک آدم من زلت فاز بہو اباک یا سید السادات یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک. سنو اپنے آپ کو حنفی کہلانے والوں، کون حنفی سچا ہے؟ کس کی حنفیت سچی ہے؟ فیصلہ امام اعظم حنیفہ سنو. امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں یا اکرم الثقلین، اے جن و انس، ساری مخلوق سے بزرگ ترین ہستی، یا کنز الورا، یا کنز الورا جدنی بجودک. ترجمہ کروں؟ یا کنز الورا جدنی بجودک، اے اللہ کے خزانوں کے مالک، اے اللہ کے خزانوں کے امین، یا نبی اللہ، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے مجھے بھی عطا فرمائی ہے. پوچھو ان سے، عطا کرنے والا اللہ ہے، خزانے اللہ کے پاس ہیں. یہ امام اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اوے امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ سے مانگنے کی بجائے عقیدہ رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں یا کنز الورا جدنی بجودک. اے مصطفیٰ، اللہ کے پاس آپ کی، اللہ نے آپ کی انا اعطیناک الکوثر، سارے خزانوں کا اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے. اللہ کے دیے میں سے یا نبی اللہ ابو حنیفہ کو دیجئے. اوے اونچی کہو سبحان اللہ، پیار سے کہو سبحان اللہ، عقیدے سے کہو سبحان اللہ. اگلا شعر سننا.
اچھا یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدنی بجودک فاردنی برداک، یا نبی اللہ اپنی رضا کا صدقہ مجھے بھی پسند کر لیجئے. ہائے ہائے. اگلا شعر پڑھوں. خدا کی قسم مجھے مفتی صاحب اگر لگام نہ دیتے میں ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتا قسم سے، اور کوئی ڈر نہیں کیونکہ دلیل بڑی مضبوط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں انت الذی لما توسل بک آدم من ذلۃ فاز وهو اباک. یا نبی اللہ، آدم علیہ السلام رشتے میں تو آپ کے باپ ہیں، مگر آدم علیہ السلام کی بھی توبہ آپ کے وسیلے سے قبول ہوئی. اگلا شعر پڑھوں. انا طامع بالجود منك ولم يكن لابي حنيفه في الانام سواك. انا طامع بالجود منك، توجہ کرنا، انا طامع بالجود منك. یا نبی اللہ، آپ کے پاس اللہ کے خزانے ہیں تو میں آپ کی جود و سخا کا تمہ رکھتا ہوں، طالب ہوں. میں نے کہا نجدیو تم پہ قرض ہے، امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ تم پہ قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہمت کرنا دیانتداری سے اس کو لے کے بیان کرنا عوام کے سامنے کہ یا کنز الورا جدنی بجودک کا مطلب کیا ہے، اور انا طامع بالجود منک کا مطلب کیا ہے، اور انت الذی لما توسل بک آدم من ذلۃ فاز واباک کا مطلب کیا ہے. یا نبی اللہ، میں آپ کے جود و سخاوت کا تمہ رکھتا ہوں، آپ کے جود و سخاوت کا طالب ہوں، آپ کے در کی خیرات کا طالب ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی، میں ساتھ اس کو جان کے ملا رہا ہوں، ولم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک. ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ اے میرے محبوب نبی، مخلوق میں، یہ میں بڑا احتیاط سے مخلوق بیچ میں خود ایڈ کر رہا ہوں، وگرنہ سیدھا سیدھا ترجمہ کریں نا تو ہر شے گول ہے، لیکن یہ ہماری دیانتداری ہے. جی ہاں، ولم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک. یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ کریں تو اسے کوئی یہ مخلوق کا ترجمہ کس شے کا ہے یہ بتاؤ. ولم یکن لابی حنیفہ فی الانام. یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، ترجمہ سیدھا سیدھا یہ بنتا ہے، یا نبی اللہ آپ کے سوا ابو حنیفہ کا ہے کون؟ ہائے 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 ہائے. ترجمہ میں کر رہا ہوں، یا نبی اللہ مخلوق میں آپ سے بڑھ کے ابو حنیفہ کا ہے کون؟ یا سید السادات جئتک قاصدا. یا نبی اللہ، اے سرداروں کے سردار، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ارجو رضا کا، مجھے قبول فرما لیں. واحتمی بحماک. یا نبی اللہ، میں آپ کی حمایت، آپ کی مدد و نصرت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اشرف علی تھانوی نے حکایات الاولیاء کے اندر شاہ ولی اللہ کے فضائل کا پورا باب درج کیا ہے، اور اہل حدیث کوئی ہو تو وہ بھی ذرا توجہ کرے. فتاوی برائے خواتین ابن باز کا، اس کا مقدمہ خالد صاحب نے لکھا، اس نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ ہمارا اہل حدیثوں کا بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے ترجمان شاہ ولی اللہ ہے. اور شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ و یا خیر معمول و یا خیر واہبی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سونیا، اے ساری مخلوق سے بڑھ کے شانوں والے نبی، یا خیر معمول، اے بہترین پناہ گاہ،
ویا خیر واہبی، اے بہترین عطا کرنے والے. اور اگر آپ اجازت دیں تو اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے اینڈ پہ کیا لکھا پڑھ دوں؟ دستگیری میری کیجیے یا نبی، دستگیری میری کیجیے یا نبی، یا نبی، یا نبی، دستگیری دستگیری دستگیری، اللہ کے علاوہ دستگیر نہیں. میں نے کہا یہ اپنے ڈیڈی کو جا کے سمجھا، دستگیری میری کیجیے یا نبی. اور اشرف علی تھانوی کا مرشد، قاسم نانوتوی کا مرشد، رشید احمد گنگوئی کا مرشد، قاسم نانوتوی صاحب کا مرشد، ان سب کا مرشد کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کیا فرماتے ہیں کلیات امدادیہ میں؟ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں. جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ امت کا یہ جو جہاز ہے نا، یہ پوری امت اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں دے دی ہے. جہاز امت، اگلا مصرع، جہاز امت کے حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں. جہاز امت جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں. چاہو ڈبو دو یا تراؤ یا رسول اللہ. لبیک کنارہ لگانا تگڑے انداز سے لگاؤ یار، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حاجت تو کوئی نہیں رہی نا، توجہ کرنا، ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہائے ہائے، عقیدہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ مرنا بھی اسی کے ساتھ رکھو، جینا بھی اسی کے ساتھ. کمزور بات نہیں ہے، الحمدللہ کمزوری والا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ اتنے تگڑے دلائل میں نے آپ کی خدمت پیش کیے، توڑ کے دکھائیں. الادب المفرد، بخاری 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 پڑھا امام بخاری کو. جو ریفرنس میں کوٹ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، بھائی امام بخاری کی بخاری شریف کو لیتے ہو، اسی امام بخاری نے ادب المفرد بھی لکھی ہے، وہ پڑھا ادب المفرد. اس کے اندر امام بخاری نے یہ حدیث لائی، حضرت عبد الرحمن ابن سعد سے یہ حدیث لائی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا. تو ابن شاہین کہتے ہیں وہاں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے تھے. میں تفسیر کی بجائے ایک جملے میں ساری چیز میں نے کلوز کر دی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا. ابن شاہین کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی پاس ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پاؤں جب سن ہوا نا تو تکلیف محسوس ہوئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، آپ فرماتے ہیں اذکر حب الناس الیک، اس کو یاد کرنا جو تجھے سب سے پیارا ہے. ان کا یا محمد،
جو ہی حضور کو پکارا فوراً پاؤں کھل گیا. اب امام بخاری یہ حدیث لائے اور بڑے مزے کی بات ہے، علماء تشریف فرمائیں فقہا جس حدیث سے تمسک کریں، جس حدیث کو اپنا مستدل بنائیں، اس سے دلیل پکڑیں، وہ ان کے ہاں صحیح ہوا کرتی ہے. اور امام بخاری نے تو باقاعدہ ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ حدیث لائی. بات سمجھ آئیے، عنوان ہے اور ہیڈنگ دی، باب کے لفظ بھی لکھے اور باقاعدہ ہیڈنگ بھی دی. ما یقول رجل اذا حضرت رجلہ، باقاعدہ اس عنوان کے ساتھ باب کا لفظ بھی لکھا، یہ ہیڈنگ بھی دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امام بخاری نے یہ ہیڈنگ دے کے کہ قیامت تک کے لیے جس کا پاؤں سن ہو جائے وہ مصطفیٰ کو پکارے. اور امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کا عقیدہ ان کے ترجمۃ الباب کے اندر موجود ہوتا ہے. گویا امام بخاری قیامت تک یہ صدا دے رہے ہیں کہ لوگوں، مجھ امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب بھی پاؤں سن ہو جائے، کل بھی یا رسول اللہ کہنا جائز تھا، قیامت تک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. وگرنہ کبھی بھی امام بخاری ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری حدیث بھی لکھتے ہیں اور عنوان بھی دیتے ہیں. امام بخاری کے نزدیک حدیث صحیح ہے، تبھی اس سے مسئلہ اخذ کر رہے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ میں نے کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا عقیدہ بتا دیا کہ جب بھی مشکل وقت آئے مصطفیٰ کو پکارا کرو، ہر مشکل میں پکارا کرو، ہر آسانی میں پکارا کرو، محبت سے بھی پکارا کرو. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے القول بدی اصول محدثین کے تحت مرتب فرمائی، انہوں نے اس حدیث کو لکھا القول بدی کے اندر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ہمیشہ کا معمول ہے وہ مدینے میں رہیں تب، دمشق کے گورنر بنے تب، جہاں بھی وہ رہتے تھے ان کا معمول تھا جب بھی مسجد میں قدم رکھتے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اس لیے امام غزالی کون ہیں؟ اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء صفحہ 201 کا امام غزالی وہ ہیں جن کی احیاء العلوم پڑھنے والے ولی بن جاتے ہیں. وہ امام غزالی، ان کا قول حضرت علی قاری مرکات شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں اذا دخلت فی المسجد فانه علیہ السلام یادر فی المسجد، فرمایا جب بھی مسجد میں داخل ہوا کرو نبی کے غلاموں مصطفیٰ پر درود سلام پڑھا کرو. اور شرح شفا کے اندر حضرت علی قاری فرماتے ہیں ہائے ہائے، فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر موجود ہے. میں حاضر و ناظر پہ گفتگو نہیں کر رہا نا، میں کسی اور اینگل سے بات کر رہا ہوں. ہاں کل مت یہ سمجھے میں اس عنوان کو ٹچ نہیں کر رہا، جب اس پہ بولوں گا تو پھر ٹکا کے بولوں گا. ہاں توجہ کر رہا ہوں. ایلی ان روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، فرمایا روح مصطفیٰ ہر مسلمان کے گھر، مسلمان کے گھر. اس لیے مسلمان جب گھر میں داخل ہو تو ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے. مسلمان آئے ہائے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا. اور سنو، ایک صحابی نہیں، محدث ابن جزری نے الکامل فی التاریخ میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں،
اور حتیٰ کہ امام ابن حجر اسقلانی تک کے حافظ الحدیث نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور حدیث بھی صحیح ہے. دو حفاظ حدیث امام ابن حجر اسقلانی اور ابن کثیر انہوں نے اس کو نقل کیا. وہ حدیث کیا ہے؟ بلال بن حرس قبیلہ مزینہ کے سردار، بارش نہیں ہو رہی، قبیلے نے تنگ کیا کہ یہ جو آپ کے پاس جانور کھڑا ہے، یہ بکری کھڑی ہے، اس کو ذبح کریں، ہمارے سردار ہیں، آپ ہمیں کھلائیں. سردار کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. ہمیں کھلائیں، نہیں میں نے واپس جانا ہے اس لیے اگلی بات نہیں کروں گا. تو سامنے سید شام توجہ کرنا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں کھلائیں. تو بکری ذبح کی، سوائے خون اور ہڈیوں کے کچھ نہیں نکلا. تو اب حضرت بلال سیدھا قبر رسول پہ چلے گئے اور قبر رسول پہ کھڑے ہو کے بلال بن حرس نے کیا کہا؟ ابن حجر اسقلانی کا ریفرنس دے دیا، ابن کثیر کا ریفرنس دے دیا، امام بہقی کا ریفرنس دے دیا، الکامل فی تاریخ کا ریفرنس دے دیا. حضرت بلال بن حرس قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم ہلکوا. یا نبی اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ بارش دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلال بن حرس حیات النبی کا عقیدہ لے کے گئے تھے. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ بغیر نا یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح تقویت الایمان میں دھکت الایمان میں اسماعیل دہلوی لکھا مار کے مٹی میں مل گئے، میں نے کہا وہ کیا کہہ رہے یا رسول اللہ؟ یہ بلال بن حرس صحابی رسول کہہ رہے ہیں. تو صحابہ نے مشکل وقت میں یا رسول اللہ نہیں کہا. اگر آپ اجازت دیں تو البدایہ والنہایہ کی 6 جلد کا ایک بڑا تگڑا سا ریفرنس دے دوں. شام نزید شام جب جناب والا جنگ یمامہ ہونے لگی، تقریر شروع کروں نا؟ محبت سے کو سبحان اللہ. جب جنگ یمامہ ہونے لگی، امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، آپ کی بیٹھک ہوتی ہے جناب والا، صحابہ موجود ہیں، عرض کرتے ہیں اے امیر المؤمنین آج عجیب معاملہ ہے، آج مقابلہ ان سے آ رہا ہے، وہ بھی نعرے تکبیر لگاتے ہیں، وہ بھی داڑیاں رکھتے ہیں، وہ بھی تبلیغیں کرتے ہیں، وہ بھی اسی قرآن کو ماننے والے ہیں، اشارے خود سمجھتے جائیں. نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اقامتیں وہ بھی کہتے ہیں، کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی یہی کہتے ہیں. اے امیر المومنین وہ بھی نعرے تکبیر لگاتے ہیں، ہم بھی نعرے تکبیر لگاتے ہیں. اب جناب والا اے امیر المومنین یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ڈنڈیاں مارتے ہیں، جس طرح آج قادیانی کہتے ہیں. ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو ہم کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں نا، ہم کو کافر کیوں کہتے ہو؟ بھائی سورہ فاتح کی سب سے لمبی چوڑی تفسیر اگر لکھی ہے تو مرزا قادیانی نے لکھی ہے، 350 صفحات پہ وہ میرے پاس موجود ہے. اور ایسے ایسے علمی نکات اٹھائے کہ آپ حیران ہو جائیں گے پڑھ کے. حج ہم کرتے ہیں، میں نے حج پہ خود قادیانی کو دیکھا ہے. سامنے زید شام توجہ کرنا، وہ منکرین کلمے کا سہارا آڑ بھی یہی لیتے ہیں، قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کیا گیا امیر المؤمنین آج کیا کریں؟ داڑیاں تو ان کی بھی ہیں، داڑیاں ہماری بھی ہیں، نعرے تکبیر وہ بھی لگائیں گے، نعرے تکبیر ہم بھی لگائیں گے. پتہ کیسے چلے گا کہ نعرے تکبیر لگانے والا سچا کون اور نعرے تکبیر لگانے والا جھوٹا کون، داڑھی رکھنے والا سچا کون،
خود اشارہ سمجھ جائیے داڑھی رکھنے والا سچا کون, داڑھی رکھنے والا جھوٹا کون, مسجد بنانے والا سچا کون, مسجد بنانے والا جھوٹا کون, مدرسے چلانے والا سچا کون, مدرسے چلانے والا جھوٹا کون, اذانیں دینے والا سچا کون, اذانیں دینے والا جھوٹا کون, اقامتیں کہنے والا سچا کون, اقامتیں کہنے والا جھوٹا کون. اے صدیق اکبر, آج پتہ کیسے چلے گا کہ نعرے تکبیر لگانے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ امیر المومنین نے فرمایا تم آج نعرے رسالت لگا دینا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10,000 مسلمان کی فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں, خالد بن ولید فرماتے ہیں مسیلمہ کذاب کی 40,000 فوج ہمارے سامنے کھڑی ہے اور عصر کا ٹائم ہے, سورج ڈھل گیا. فرمایا اتنا ڈھلا کہ مغرب شروع ہونے لگی, آدھا سورج اندر ہے آدھا سورج باہر ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں ہمارے قدم اکھڑ گئے اور وہ 40,000 فوج ہم پہ چڑھ دوڑی, ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی, زمین پاؤں سے سرکنے لگی. خالد بن ولید کہتے ہیں اللہ اکبر, توجہ کرنا, خالد بن ولید چڑھتے ہیں جنابی والا ریت کے ٹپے پہ اور رخ مدینے کی طرف کرتے ہیں. ذمہ داری سے الوداع والنہایہ کی چھٹی جنگ سے بطور چیلنجرز کر رہا ہوں. خالد بن ولید نے جنابی والا ٹپے پہ چڑھ کے اللہ اکبر فنادوا بشعارهم وكان شعارهم ينادون یا محمد یا رسول اللہ. اور یہ نہیں کہ آج مشکل وقت آیا تب یا رسول اللہ, نہ نہ نہ, فنادوا بشعارهم وكان شعارهم. یہ صحابہ کا شعار ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, وہ ہر مشکل وقت میں مصطفیٰ کو پکارتے ہیں, ندا دیتے ہیں, ندا ہیں جی فنادو. اللہ ندا دی نا جناب, سبحان اللہ. خالد بن ولید کہتے ہیں اسی طرح آدھا سورج اندر آدھا باہر, جو یوں حضور کو پکارا نا, 40,000 فوج ہمارے آگے, ہم ان کے پیچھے, اور گاجر اور مولی کی طرح ہم کاٹ رہے تھے. تو ہم یا رسول اللہ کا نعرہ ایسے نہیں لگاتے, اس کے پیچھے پورا ایک اسلام کا اتنا ذخیرہ لٹریچر ہماری پشت پہ کھڑا ہے, سنیت کو سہارا دینے کھڑا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شروع سے پوری امت کا اب اس کا مجھے کنفرم ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے, کیونکہ قبلہ صاحب نے پڑھا ہے, آپ سب کو آتا ہے. اب جو نہیں پڑھے گا نا وہ زیادتی کرے گا. تقریر ختم ہونے والی نہیں ہے, نہ 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 نہ, یہ دل سے نکال دو. شروع سے پوری امت کا واہ, شروع سے بڑی تحقیق سے ہم نے صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. مدینے کے گلی کوچوں زمین سمٹی ہوئی, زمین سمٹی ہوئی
زمین سے مٹی ہوئی کے آگے ہاتھ کی امید مجھے معلوم ہے کس نے قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، ذرا مل کر لگا دو تم شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا، صرف ان سے اتنا پوچھ لینا کہ البدایہ والنہایہ کے اندر 61 ہجری کے جو حافظ ابن کثیر نے واقعات لکھے، کیا شہدائے کربلا جب شہید ہو گئے تو سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کی صدائیں نہیں دی ہیں؟ امام زین العابدین نے صدائیں نہیں دی ہیں؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ میں یہ بات بڑے دعوے سے اور دلائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ پکے ہو جائیے۔ الحمدللہ ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، جہاد کے اندر، دعاؤں کے اندر، حتیٰ کہ اذان کے ساتھ بھی آپ فتاوی شامی کی رٹ لگاتے ہیں نا، تو کیا فتاوی شامی کے اندر امام شامی نے اذان کے ساتھ درود و سلام کا ذکر نہیں فرمایا؟ یستحب کے لفظ لکھے ہیں امام شامی نے کہ امام شامی فرماتے ہیں مستحب ہے کہ جب پہلی دفعہ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مؤذن دوسری شہادت دے پھر انگوٹھے چوم کے آنکھ پہ رکھ کے کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ ان کو کیا فتاوی شامی میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ الحمدللہ جہاد کے میدان میں صحابہ اور میرے کریم نبی کی آل بیت نے ہمیں عقیدہ دیا، دعاؤں کے اندر خود میرے نبی نے خود عقیدہ دیا یا رسول اللہ، نماز کے اندر یا رسول اللہ کا عقیدہ موجود، قرآن کے اندر یا رسول اللہ کا عقیدہ موجود۔ ہر مشکل میں غلاموں نے مصطفیٰ کو پکارا۔ سوال اٹھاتے ہیں کیا جی آپ کی پکار سنتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ مشکات شریف مدارس میں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کا صفحہ 154 کھولو، من زار قبر ابویہ وحدما فی کل جمعۃ غفر له کتب برہ کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث کے ساتھ حاشیے میں صاحب مشکات نے، ذرا توجہ کرنا، مشکات شریف کے اندر اسی 154 پہ یہی جو حدیث ہے اس کے ساتھ متصل 154 پہ امام غزالی کا قول لکھا ہوا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یستمد فی حیات من یستمد فی حیاتہ، وہ کس طرح جی؟ یستمد بعد وفاتہ، فرمایا جس کو تم زندگی میں دنیا میں پکارتے تھے
بعد وفات بھی اس کو پکار سکتے ہو، اس سے مدد لے سکتے ہو۔ دنیا میں جس فقیر حق سے تم مدد لیتے تھے، بعد وفات بھی اس سے مدد لے سکتے ہو۔ اور پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول اشاعت الامات کے اندر حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، امام غزالی سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دنیا میں ان کی مدد زیادہ پاور والی ہوتی ہے یا جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو ان کی مدد زیادہ پاور والی ہوتی ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جب قبر میں چلے جاتے ہیں نا ان کی مدد زیادہ پاور والی ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا مدد تو ایک روح کی مدد ہوتی ہے نا، روحانی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب دنیا میں ہوتے ہیں نا تو ان کی روح جسم کے پنجرے میں بند ہوتی ہے، مقید ہوتی ہے، جب قبر میں جاتے ہیں نا تو روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے، وہ مزید پاور والی ہو جاتی ہے۔ نہیں جی دلیل قرآن سے دیں، میں نے کہا دے دیتے ہیں، ماننی تم نے پھر بھی کوئی نہیں۔ بس میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آیتیں 3 ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 بھی ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 پڑھ رہا ہوں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ بھائی میٹرک کے کتنے طلباء بیٹھے ہیں؟ میٹرک کے جو میٹرک میں ہیں، کتنے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں؟ اب جتنے میٹرک کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کیا ان کی میٹرک کی اسلامیات میں پوری سورہ انفال ترجمے کے ساتھ موجود ہے یا نہیں؟ ابھی پتہ نہیں، نکال دیو، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اسلامیات کے اندر سورۃ الانفال، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتا، اب ذرا توجہ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اگر مدد نہیں کر سکتا تو میرا سوال یہ ہے ان سے کہ بتاؤ فرشتے اللہ ہیں یا اللہ کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جناب قرآن مجید کے یہ 3 مقام ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 124 بھی ہے، آیت نمبر 125 بھی ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 9 بھی ہے۔ میں نے آیت نمبر 9 پڑھی، کیا بدر میں مدد کے لیے فرشتے آئے تھے یا نہیں؟ کوئی مسلمان اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ان سے پوچھو یار اللہ خود اڑا دیتا نا جھٹکے سے سارے کفر کو، یہ فرشتوں کو مدد کے لیے کیوں بھیجا؟ تو حقیقی مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو نبیوں کے تھرو مدد کر دے، اللہ چاہے فرشتوں کے تھرو مدد کر دے، اللہ چاہے رجال الغیب کی صورت میں تمہاری مدد کر دے، اللہ چاہے جنات کی جناب والا ان کے ذریعے تمہاری مدد کر دے، اللہ چاہے تو غوث پاک کے صدقے، شہنشاہ نقشبند کے صدقے، شہنشاہ چشت کے صدقے، شہنشاہ سہروردی کے صدقے، اللہ چاہے تو ولیوں کے وساطت، ولیوں کے تھرو ہماری مدد کر دے۔ اس کی حقیقی ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کہ تیرا کے خیال آسانو نہیں آندی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالی عمران خان کی حال پہ رحم کرے، جتنا وظیفہ میں نے کہا بھابیو تم سے زیادہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کرتا ہے نا، کوئی بھی نہیں کرتا، اور دن بدن کیا ہو رہا ہے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ شرک تب بنے گا، بدعقیدگی تب بنے گی کہ جس سے تم مدد چاہ رہے ہو اس شے کا اگر اس کو خالق سمجھتے ہو تو تب برا عقیدہ ہے، اور اگر تم اللہ والوں کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتے ہو تو عقیدہ درست ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت پڑھ دوں، اب ذرا توجہ کرنا۔ ایک تو سورۃ الانفال آپ نے یاد رکھنی ہے، نامی آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 124، آل عمران آیت نمبر 125 وہ بھی یاد رکھ لیں، بڑی بات ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9، ان سے پوچھو کہ جو کو کریں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، انہیں کہو یہ بتاؤ بدر میں فرشتے آئے تھے؟ کہے گا آئے تھے۔ اسے کہو کیوں آئے تھے؟ جی مدد کے لیے آئے تھے۔ اسے کہو تو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔
فرشتے اللہ ہیں یا اللہ کی مخلوق ہیں؟ بولو یار. اور فرشتے ادنا مخلوق ہیں. کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز سے مدد. میں نے کہا نماز کیا؟ صبر سے مدد. میں نے کہا صبر کیا ہے؟ میں نے کہا دونوں مخلوق ہیں. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا سورہ صافات آیت نمبر 96 اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، میں تمہارا بھی خالق ہوں، تمہارے سارے اعمال کا بھی خالق ہوں. ہم بھی مخلوق، نماز بھی مخلوق، روزہ بھی مخلوق، عمل حج بھی مخلوق. میں نے کہا ساری مخلوق ہیں. کہا یہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر یہ سب مخلوق ہیں تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ ذات مصطفیٰ. میں نے کہا ادنا مخلوق کا وسیلہ جائز ہے تو اعلیٰ مخلوق کا. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا ایک بات اور کر دوں. امام تقی الدین سبکی فرماتے تو نماز پڑھتا ہے نا، روزے رکھتا ہے، یہ تیرا فعل ہے. تیرا فعل قبولیت کے درجے میں مشکوک ہے کہ قبول ہے یا مردود ہے. اللہ قبول کرے اس کی مرضی، اس کو رد کر دے اس کی مرضی. تو فرمایا جو فعل انسانی ہے اس میں نقص ہے، اس میں کمزوری ہے، مگر ذات مصطفیٰ میں کوئی کمزوری نقص نہیں ہے. اور پھر جو کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں. اسی کو کہاں لکھا ہے؟ اسی کو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہے؟ فلاں فلاں بزرگ نے لکھا. میں نے کہا جن بزرگوں نے لکھا نا نیک اعمال ہیں، انہی بزرگوں نے لکھا کہ نیک ذوات بھی ہیں. کہا جی کس نے؟ میں نے کہا شاہ ولی اللہ نے القول جمیل میں لکھا، اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا، امداد السلوک میں رشید احمد گنگوئی نے لکھا. پتہ نہیں تمہاری قسمت میں کیا لکھا. سبحان اللہ کہہ دو یار. توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ اسے کو اچھا اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں؟ کہ جی. اسے کو یار ایک بات بتا، اعمال تو کرتا ہے نا؟ کہا جی. اسے کو تیرے اعمال نماز پڑھتا ہے؟ کہا جی. اسے کو قبول ہے؟ کہا جی پتہ نہیں. اس کا کیوں قبول نہیں ہے؟ کہا جی اللہ قبول کرنے والا ہے، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ رد بھی فرما سکتا ہے. اس کو تیری نماز قبولیت کے درجے میں مشکوک ہے کہ قبول ہے یا مردود ہے، اللہ رد کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. تیرا روزہ قبولیت کے درجے میں مشکوک ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے. تیرا حج قبولیت کے درجے میں مشکوک ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے یا رد فرما دیتا ہے. پر مصطفیٰ کی ذات اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے. جو عمل قبولیت کے درجے میں مشکوک ہے اس کا وسیلہ جائز ہے، تو جو ہر حال میں ذات مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو یہ یاد رہے گا نا کہ بدر میں کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے. یہ تمہارے ساتھ بھی فرشتے ہیں نا دائیں بائیں، وہ تمہاری حالت دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ کس پوزیشن میں بیٹھے ہو. توجہ کرو. اب توجہ فرمانا. ایک آیت پڑھ دوں اور اونچی سبحان اللہ یار. سورۃ النساء آیت نمبر 75. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اب جب صحابہ نے مکے سے ہجرت کرنا چاہی اور مکہ کے مشرکین سے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں صحابہ نے کیا دعا کی؟ اوے صحابہ کا نام لینے والوں، اللہ کا واسطہ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 پڑھو. صحابہ نے دعا کیا کی اللہ کی بارگاہ میں؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں ولی بھی عطا فرما. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. نصیر کا معنی کیا ہے ان سے پوچھ لیجئے. نصیر کا معنی ہے مدد کرنے والا. اب یا اللہ مدد کا عقیدہ فرشتہ صحابہ سے بڑھ کے کسی کا نہیں ہے، لیکن صحابہ یہاں اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں. اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں ولی بھی عطا فرما اور مدد کرنے والا بھی عطا فرما. اب اس پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اب اس مدد پہ میں چل پڑا تو بہت بات طویل ہو جائے گی. سمجھ آئیے نا.
میں ان کے نام نہیں لوں گا، سن رہا تھا، کہتے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ سے مدد مانگ. اچھا ایک عقیدے کی بات سن لو. اللہ سے مدد مانگنا واجب ہے، اللہ سے مدد مانگنا، اور اللہ والوں سے باذن اللہ مدد مانگنا مستحب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہمارا عقیدہ سنو، اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ والوں سے مدد مانگنا مستحب. اب ذرا اگلی بات سننا. جامع الترمذی کی حدیث پڑھتے ہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جی نبی پاک نے فرمایا جب مدد مانگو اللہ سے مانگو. تو میں نے کہا کس نے اس حدیث کا انکار کیا؟ کہا جی تم نے. میں نے کہا کیوں؟ کہا تم یا رسول اللہ کہتے ہو، یا غوث کہتے ہو. میں نے کہا ہم اللہ کے مقابلے میں تو نہیں کہتے، باذن اللہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. اب ذرا توجہ کرنا. میں نے کہا اذا استعنت فاستعن باللہ، اس حدیث کا راوی کون ہے؟ کہا ابن عباس. میں نے کہا ابن عباس کی ایک اور حدیث سنا دوں؟ کہا جی سنائیں. میں نے کہا یہ جامع الترمذی میں حضرت ابن عباس سے حدیث ہے کہ جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو. وہی ابن عباس، ان سے ایک اور حدیث بھی ہے. کون سی؟ کتاب المصنف کے اندر امام ابن ابی شیبہ لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب جنگل میں تمہاری سواری گم ہو جائے تو کیا کہو؟ اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اور حسن حسین کے اندر محدث ابن جزی فرماتے ہیں یوں کہو یا عباد اللہ اعینونی. میں کیا ادھر بھی ابن عباس ہیں ادھر بھی ابن عباس ہیں. اب بتاؤ فرق کیسے کرو گے؟ تطبیق دو ان کو. تو تطبیق یوں بنتی ہے اذا استعنت فاستعن باللہ کے اندر حقیقی مدد ہے میرے رب کی، اور اعینونی عباد اللہ میں باذن اللہ اللہ والوں سے مدد کا عقیدہ موجود ہے. آپ چونکہ تھک گئے ہیں میں اسی پہ اختتام کروں گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ دور و نزدیک سے جتنے تشریف لائے اللہ قدم قدم پہ آپ کو کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. بغیر سلام کے کوئی بندہ دائیں بائیں ہلے نہیں. یہ مقبولیت کی گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ مفتی اعظم بلوچستان عظیم اللہ کی نعمت ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر مربی و مشفق اہل سنت حضور قبلہ مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے اور کہ ایمان میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں بے حساب برکتیں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شہید اہل سنت مفتی اسلام مناظر اہل سنت قبلہ مفتی افتخار احمد حبیبی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کے موجود صاحبزادگان اللہ سب کو خیر و برکت دے. بالخصوص قبلہ مفتی صاحبزادہ مختار احمد حبیبی صاحب جو دینی مدارس کے حوالہ سے اور قبلہ مفتی صاحب کی نیابت اس دینی اعتبار سے بڑی اچھے انداز میں نبھا رہے ہیں. اللہ ان کو بھی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. اور بالخصوص دعا فرمائے اللہ میرے بھائی کو، میرے یار کو، میرے سنگی کو، میرے دوست کو، شیخ الحدیث قبلہ مفتی عبد الرازق صاحب، اللہ ان کو بھی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. وہ اسی خاندان کے فرد ہیں، اللہ ان کو خیر و برکت دے. جتنے بھی آپ دور و نزدیک سے آئے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. اللہ پورے بلوچستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے. اللہ اس پورے بلوچستان کو اس کے گلی محلے میں یا رسول اللہ کی صدائیں ہمیں سننے کی اللہ سعادت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا،
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، 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 ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حارضہ، 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 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں